یونہ کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13 آیت کو ذرا غور سے پڑھنا۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی انگلش میں لکھا ہے ایون دی سن آف مین وچ از ان دی ہیون۔ یہ آیت کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جب آپ اس کی اوپر کی آیت پڑھیں گے تو اس کے اندر خداوند نے نیکودیمس سے یہ کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ استاد نئے سرے سے پیدا ہونا کیسے؟ آدمی اب جب اتنا جوان ہو گیا ہے وہ کیسے دوبارہ اپنے ماں کے پیٹ میں جائے گا اور پھر سے دوبارہ سے زندہ ہوگا؟ اس نے کہا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کہ نہیں جانتا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مطلب روح اور پانی سے۔ یوحنا نے جو بپتسمہ دیا وہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ تھا۔ یسوع مسیح نے جو بپتسمہ دیا وہ روح اور پانی اور روح کا بپتسمہ تھا۔ تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا، روح میں پیدا ہونا تھا۔ تو اس نے کہا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کہ نہیں جانتا؟ اب پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا، 11ویں آیت دیکھیں، کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو تم جانتے ہو وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خود زمین پر تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون دی سن آف مین وچ از ان دی ہیون۔ ٹھیک ہے، انگلش اگر آپ اس کی اردو میں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ تو یسوع مسیح تو نیچے تھے زمین پر، تو یسوع مسیح کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ابن آدم جو آسمان میں ہے؟ غور و فکر والی بات ہے۔ جب مکاشفہ کی 4، 5 اور 6 جب تینوں پڑھیں گے، جب وہ تخت کی بات کر رہا ہے کہ تخت کے سامنے ایک ذبح کیا ہوا برا اور 24 بزرگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، پھر اس برا سے کسی نے کتاب لی ہے، تو یہ سب باتیں اس آیت کے اندر مکاشفہ کی ریپریزنٹیشن کر رہی ہیں کہ وہ بندہ ابن آدم جو آسمان میں خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے، اور اس نے اس بندے کے بارے میں بتایا، ابن آدم کے بارے میں جو آسمان میں ہے۔ اور جب اس کی انٹرنیٹ پر اسکالرس کی اسٹڈی کی، جو کہ میں آپ کو بھی سب کچھ نہیں دکھا سکتا کیونکہ مجھے اتنی اچھی طرح ویڈیوز نہیں بنانی آتی، پر بات کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آسمان پر ہے ابن آدم، ایون دی سن آف مین وچ از ان دی ہیون، تو خداوند یسوع مسیح پہ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان پہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، جب سٹڈیز کی، لوگوں سے باتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ دو گواہ آئیں گے، جسے ایلیا اور ہنوک کہتے ہیں۔ پھر جب ان سے بات کی گئی، اسٹڈیز کی گئیں، تو چیک کیا گیا انٹرنیٹ کے تھرو بھی اور ویسے سینئر پاسٹروں سے بھی اور ایونجلسٹ سے بھی ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایلیا جس نے آنا تھا وہ یوحنا میں آ کر اس نے اپنی باڈی کو یہاں پر زمین کے اندر آ کر، کیونکہ ہر ایک جان جو موت کا مزہ چکے گی، بائبل میں لکھا ہوا ہے، تو ایلیا نے یوحنا میں آ کر اپنی موت کا مزہ چک لیا۔ تو ہنوک جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا اور کیسے موت کا مزہ چکے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب آپ یوحنا کی انٹرنیٹ پہ ہنوک کی انگلش کی بک پڑھیں گے، وہ انگلش میں زیادہ تر اردو میں مل نہیں رہی، تو وہ بک جب آپ پڑھو گے تو اس کے اندر اس کو خدا نے آسمان کے
جو مکاشفہ کے اندر فرشتے دکھانے تھے جن کی 6 پر تھے، اس کو حنوک کو پہلے دکھا دیے تھے خدا نے۔ حنوک کو خدا نے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ دیکھو خداوند لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آنے کو ہے۔ حنوک اتنا پرانا ہے، مکاشفہ اب آ کے خداوند کے بندہ یوحنا نے مکاشفہ دیا اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خداوند اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ تو بات سوچنے والی بات ہے کہ ایک مکاشفہ جو ابھی آ رہا ہے وہ پہلے سے ہی حنوک کو کیسے پتہ ہے؟ اور اسکالرز کی اسٹڈیز نے ایک بات بتائی ہے کہ جب آدم کے 2 بیٹے تھے، آدم کا بیٹا تھا قائن اور حابل۔ جب قائن نے حابل کا قتل کر دیا تو ایک باڈی وہاں پر بھی قربان ہوئی۔ تو وہ باڈی اسکالرز کہتے ہیں، لوگوں سے بات کی، جب مکاشفہ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو براڈ لیول پہ سوچنا ہوگا، اپنے ذہن کو کھول کے سمجھ کر اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ تو وہ جب آدم بھی مرا تو لکھا ہے ایک آدم آسمان پر تھا اور یسوع مسیح ابن آدم بن کر زمین پر آیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک باڈی جسم میں جو آسمان پہ تھی آدم کی، وہ یسوع میں ہو کر زمین پر آئی۔ ٹھیک ہے، اور اب حابل جس کا قتل ہو چکا تھا، وہ باڈی بھی جسم میں وہاں پر قربان ہوئی۔ تو لوگ اسٹڈیز اور یہ بائبل بتاتی ہے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر حنوک کی ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ وہ جسم بھی ہماری جسم میں آیا اور وہ آسمان پر چڑھ گیا زندہ، اور وہ پھر دوبارہ the son of man بن کر اس زمین پر آئے گا۔